ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، سجداتا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ قلندر. تیرے سائے میں کھڑے ہیں، تیرے قدموں میں پڑے ہیں، میرے جیسے تو بڑے ہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الاول کے خصوصی پروگرام ورفعنا لک ذکرک کے ساتھ آپ کی میزبان سلمیٰ خان آپ کا خیر مقدم کرتی ہے. ناظرین کرام، آپ کی یاد دہانی کے لیے بتاتی چلوں کہ یہ پروگرام نور ٹی وی کی خصوصی پیشکش ہے ربیع الاول شریف میں، اور اس پروگرام میں ہم مسلک حسان کے دو وارثان کا ذکر کرتے ہیں، جس میں سے ایک کا تعلق سخن سے ہے اور دوسرے کا تعلق ترنم سے. تو آج ہم نے جن نعت گو شاعر کا انتخاب کیا ہے اپنے پروگرام کے لیے، ان کا اسم گرامی ہے حضرت امیر مینائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آج اپنے پروگرام میں ہم حضرت امیر مینائی کے متعلق بات چیت کریں گے، ان کی ادبی خدمات پر مختصراً روشنی ڈالیں گے، اور ان کا جو نعتیہ اسلوب ہے اس کے متعلق ہم بات کریں گے، اور آپ کو بھی آگاہی دیں گے اور خود اپنی معلومات میں بھی اضافہ کریں گے. اس کے علاوہ ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری نعت خوان بہنیں، جن کا تعارف میں آپ سے کرواتی چلوں، جن کے مترنم آوازوں میں نعت شریف سن کر ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور و معطر کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عروج زمرد. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. بہت خوبصورت طریقے سے نعت شریف پیش کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ڈاکٹر بھی ہیں، ڈاکٹر آف فارمیسی. انشاءاللہ ان سے ہم نعت شریف سنیں گے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ حافظہ عاطرہ محسن، ماشاءاللہ حافظہ بھی ہیں، نعت شریف بھی بہت خوبصورت انداز میں پیش کرتی ہیں. لیکن میں چاہتی ہوں کہ پروگرام کی ابتدا میں ہم عاطرہ سے تلاوت کلام پاک کی چند آیات پہلے سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد نعت شریف انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وغشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى
ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. جزاک اللہ تیرا، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت، ایک منفرد سا اور ایک الگ سا انداز ہے آپ کا، بہت لطف آیا سن کر. اور اس کے ساتھ ہی میں چاہتی ہوں کہ حمد شریف بھی پروگرام میں شامل کر لی جائے تاکہ باقاعدہ طور پر پھر اس کے بعد پروگرام کا آغاز کیا جائے. نہیں خلق ہی میں یہ غلغلہ تیری شان جل جلالہ، سر عرش بھی ہے لکھا ہوا تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان مالک کن فکا، تیری ذات خالق سوجا، تیری شان مالک کن فکا، تیری ذات خالق سوجا، تیرے در کے شاہ بھی ہیں گدا، تیری شان جل جلالہ، سر عرش بھی ہے لکھا ہوا تیری شان جل جلالہ. میرے دل کو صبر و قرار دے، میرے بگڑے کام سوار دے، میرے دل کو صبر و قرار دے، میرے بگڑے کام سوار دے، مجھے ہے تیرا ہی ایک آسرا تیری شان جل جلالہ، سر عرش بھی ہے لکھا ہوا تیری شان جل جلالہ، تیرا نام پاک دوائے دل، تیرا ذکر پاک ندائے دل، تیرا نام پاک دوائے دل، تیرا ذکر پاک ندائے دل، تیرا شکر کس سے ہوا ادا تیری شان جل جلالہ، تیرا شکر کس سے ہوا ادا تیری شان جل جلالہ، نہیں خلق ہی میں یہ غلغلہ تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت لطف آیا، بہت خوبصورت، اور جسے کہتے ہیں نا کہ ون آف دا فیوریٹ کلام آف مائن، مجھے بہت پسند ہے یہ کلام، اور بہت شکریہ اس کو پیش کرنے کے لیے. لیکن میں یہاں پر یہ بات ضرور کہوں گی کہ دو بے مثال خصوصیات کا مرکہ ہیں عاطرہ محسن.
اتنی خوبصورت تلاوت آپ نے پیش کی اور اس کے بعد نعت شریف بھی بہت اچھی پیش کی، اور یقیناً آپ نے ذکر کیا کہ تیرا شکر کس سے ہوا ادا. تو یقیناً شکر تو ہم اللہ پاک کی نعمتوں کا کبھی بھی بجا نہیں لا سکتے، ہماری اتنی بساط اتنی اوقات ہی نہیں، لیکن جو خوبصورت آوازیں اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، جو نعت خوانی کی ایک مسند پر اللہ نے ہمیں براجمان کیا ہے، یقیناً اس کی شکر گزاری کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کی مدح سرائی میں اس آواز کو وقف کر دیا جائے. تو اللہ اسی طرح تمام عمر ہمیں اس سعادت کے ساتھ منسلک رکھے. عروج آپ کی جانب بڑھتے ہیں. آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر آف فارمیسی بھی آپ نے کیا ہوا ہے، اور ایک جسے کہتے ہیں کہ برسر روزگار ہیں، آپ ایک شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نعت خوانی کا یہ سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. تو آپ کو مشکلات کا سامنا تو یقیناً کرنا پڑتا ہوگا وقت کے حوالے سے اور مینجمنٹ کے حوالے سے. دونوں چیزوں کو مینج کرنا کیسا لگتا ہے؟ پہلے تو میں اس بارے میں سنتی تھی کہ آپ کی لائف کتنی چیلنجنگ ہوتی ہے، آپ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں، لیکن اب پریکٹیکلی اس چیز میں آنے کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ جتنا اس کو مینیج اچھے طریقے سے لے کے چلیں تو وہ یہ آپ کے اندر ایک جو وہ ایک کامیابی کا ایک احساس اور ایک وہ جو اطمینان دل ہے، اور پھر جب خاص طور پر نعت خوانی کی بات ہوتی ہے تو آپ اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ نعت کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو کتنا ایک اطمینان اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے اپنی ذات کے اندر. بے شک ایسا ہی ہے. ہاں جی بے شک. اب آج جیسے میں آ رہی تھی اپنے آفس سے ہی آئی ہوں، تو مجھے وہ آتے ہوئے آپ کو اوبیسلی ٹائم کا تھوڑا مشکل ہوتی ہے آنے میں، لیکن میرے دل میں ایک لگن تھی کہ میں جا کس کے لیے رہی ہوں. ہاں کس ذات کے لیے جا رہی ہوں. واہ، سرکار نے بلایا ہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان واہ وہاں پہ سبحان نہ اللہ. پہنچے. اور آتے ہیں وہیں جن کو سرکار آنے کی بلاتے اجازت ہیں. ہوتی ہے، آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں یا جنہیں آنے کی اجازت ہوتی ہے یقیناً. تو حضرت امیر منائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کون سا کلام پیش کریں گی؟ میں سب سے پہلے زہے نصیب مدینہ مقام. زہے نصیب مدینہ مقام ہو جائے، زہے نصیب مدینہ مقام ہو جائے، درے حبیب پہ اپنا سلام ہو جائے، زہے نصیب مدینہ تیری جناب مقدس میں رسول کریم، تیری جناب مقدس میں رسول کریم، قبول اپنا درود و سلام ہو جائے، قبول اپنا درود و سلام ہو جائے، مدینے جاؤ پھر آؤں دوبارہ
زہے نصیب مدینہ مقام ہو جائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. عروج بہت خوبصورت کلام تھا. اور وہ کیا شعر تھا کہ مدینے جاؤں پھر آؤں، دوبارہ پھر جاؤں. اور اسی مضمون کو حضرت حفیظ طائب بہت خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ کاش طیبہ میں سکونت کا شرف مل جاتا، کاش طیبہ میں سکونت کا شرف مل جاتا، دیکھتے روضہ سرکار کو آتے جاتے، دیکھتے روضہ سرکار کو آتے جاتے. اور اللہ کریم ہمیں بھی اس در کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. عروج، آپ سے جب میں نے پوچھا تھا کہ کن کے کلام آپ پیش کرنا چاہتی ہیں تو آپ نے انتخاب کیا تھا حضرت امیر مینائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر آپ نے ان کے کلاموں کا انتخاب کیا؟ امیر مینائی صاحب کے جو کلام ہیں ان سے مدینے کی خوشبو آتی ہے. واہ. بالکل ایسے لگتا ہے کہ آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کلام جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے. ان کے کلام میں خصوصیت یہ ہے کہ بہت ہجر و فراق کا بہت ذکر ہے، اور آپ کے جو جذبات ہیں، انسانی جذبات، ان کی عکاسی کرتا ہے ان کا کلام. تو یہی وجہ ہے کہ میں جب پڑھ رہی تھی ان کے کلام کو تو مجھے لگا کہ مجھے ان کو پڑھنا چاہیے، اور مجھے بہت اچھا لگا. ہجر و فراق کی آپ نے بات کی تو یقینی طور پر ہجر و فراق کا ذکر تو ہے ہی، جس سے ایک عام انسان کے اندر جو ہے وہ مدینے کی ہادی کی جو تڑپ ہے وہ پروان چڑھتی رہتی ہے لمحہ لمحہ. جب بھی آپ ان کے کلاموں کو پڑھتے ہیں یا ان کو سنتے ہیں تو یقیناً آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اس سے مدینے کی خوشبو آتی ہے. تو بہت خوبصورت کلام تھا. اللہ کریم سے اپنی بارگاہ میں بار فرمائے. حضرت امیر مینائی 1829 عیسوی میں شاہ نصیر الدین شاہ حیدر نواب اودھ کے عہد میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے. امیر احمد نام مولوی کرم محمد کے بیٹے اور مخدوم شاہ مینا کے خاندان سے تھے. لکھنؤ میں پیدا ہوئے. درسی کتب محمد سعد اللہ اور ان کے ہم عصر علماء فرنگی محفل سے حاصل کی. خاندان صابریہ چشتیہ کے سجادہ نشین حضرت امیر شاہ سے بیعت کی. شاعری میں اسیر لکھنوی کے شاگرد ہوئے. اچھا عاطرہ، آپ کی جانب بڑھتی ہوں. امیر مینائی صاحب کے کلاموں میں سے کیا سنانا چاہیں گی ہمیں؟ خلق کے سرور شافعی مشہور زمانہ کلام. اور ایک بات یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کلام پیش کیا تھا پروفیسر منیبہ شیخ نے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. تو ایسا کلام کہ انہوں نے پیش کیا اس کلام کو، اور اس کے بعد ایک ایسا ان کو اوج ملا، اس طرح کا ایک ان کو بوسٹ ملا کہ پورے پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی خلق کے سرور شافع محشر کی ان کی آواز میں جو گونج تھی وہ تمام دنیا میں سنی گئی اور اس کو بہت زیادہ پذیرائی بھی ملی. تو بہت خوبصورت کلام، اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ یہ کلام پیش کریں گے انشاءاللہ. خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم نوح کے ہمدم خضر کے راہبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. فخر جہاں
मकां है, शाह जहां है, सैफे जुबां है, सुभान अल्लाह। सब पे आया है आपके जोहर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहबर मूसा हादी ईसा, तारिक दुनिया मालिक उक़बा, सुभान अल्लाह। हाथ का तकिया खाक का बिस्तर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुरसल दावर खास पैगंबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम। और आते रहा इसका जो दूसरा शेर था वो ज़रा आप पढ़िए, तहतुल लफ्ज़। फ़ख्र जहाँ है, अर्शे मकां है, शाह जहाँ है, सैफ़े सैफ़े ज़ुबां ज़ुबां है। कितनी खूबसूरत तशबीहात हैं। बेशक। और यकीनन इन्हीं चीज़ों ने, इन्हीं रुमूज़ ने उनकी शायरी को इस कदर मुनफरिद बनाया हुआ है, और इसी से ज़ाहिर होता है कि इनका नातिया असलूब जो है वो किस कदर आला पाई का है। बेशक। तो आतिरा, आपने भी अमीर मिनाई के कलामों का इंतखाब जी, बिल्कुल। किया, बहुत खूबसूरत इंतखाब, और आपके आला ज़ौक़ की नुमाइंदगी करता है। क्या वजूहात थी? इनके कलाम को मुंतखब करने का जो मेन जो मकासद थे वो यही हैं कि इनके कलामों में ईमान की ताज़गी और मजबूती है। इनको पढ़ के, वैसे तो सभी कलाम पढ़ के दिल को बहुत सुकून मिलता है, इनके लेकिन हर नात गो शायर की कुछ ना कुछ खुसूसियात हैं, खुसूसियात कुछ हैं। ना कुछ उनकी वो जिसे कहते हैं ना स्पेशलिटीज़ हैं, कि वो अपने उसी चीज़ में, उसी शोबे में वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल। तो हज़रत अमीर मिनाई की शायरी में जो ज़ाती तौर पे मैं महसूस करती हूँ हिजर फ़िराक, और जो आपको मदीने के साथ वाबस्ता करते हैं उनके कलाम बार बार, बिल्कुल तो ये वाकई एक बहुत जी। काबिल सताइश बात है। जी नाज़रीन, आपको हज़रत अमीर मिनाई के हवाले से बताती चलूँ कि मुंशी अमीर अहमद अमीर मिनाई अपने ज़माने में लखनऊ के शायरों में सबसे ज़्यादा मशहूर थे। उनके इल्म फ़ज़ल, उनके अखलाक व ज़ुहद और उनकी कसीर तसनीफ़ात ने उनकी इज़्ज़त और शोहरत में और भी इजाफ़ा कर दिया था। अवध के आखिरी ताजदार हज़रत वाजिद अली शाह इनकी बहुत कदर किया करते थे। जब अवध की सल्तनत ख़त्म हो गई तो नवाब यूसुफ अली ख़ान साहब फरमा रवाए रामपुर ने इनको अपने पास बुलाया और बड़ी इज़्ज़त व तौक़ीर से नवाजा। रामपुर का ताल्लुक़ इस रियासत के 4 फरमा रवाओं के अहद में मुसलसल कायम रहा, और हज़रत अमीर मिनाई रहमतुल्लाह ताला अलैह की इज़्ज़त बराबर बढ़ती रही। औलियाए मर्तबत बेगम साहिबा भोपाल और आला हज़रत निज़ाम दक्कन ने भी बड़ी ख्वाहिश से इनको तलब फरमाया और बहुत सी शाहाना इनायतों से इनको सरफराज फरमाया। यानी इतना ज़्यादा इनकी शायरी को पसंद किया जाता था और इतनी पजीराई मिली इनकी शायरी को कि जिसे कहते हैं शाहाना घराने जो हैं उसमें भी इनको दावत दी जाती रही और इनको वहाँ पर बुलाया जाता रहा। ना सिर्फ बुलाया गया बल्कि बहुत सारी इनायात से भी आपको नवाजा गया। और क्यों ना हो, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सराई कोई किया करता है तो उसे दुनिया और आखिरत दोनों में ही बेशुमार और बेपाया इनायतों से नवाजा जाता है। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम वाराफ़ाना अला का ज़िक्र का सिलसिला जारी है और ख़ूबसूरत कलाम आपकी समातों के नज़र किए जा रहे हैं। इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है मुख्तसर से वक्फ़े का। आपसे मुलाकात करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।